محسن شاہ نواز رانچہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو وہاں پر عمران خان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی 120 دن گزر گئے تو لہٰذا یہ جو کنسیلمنٹ عمران خان نے جو چوری کی ہے، یہ جو چوری ہے اب یہ جائز ہو گئی ہے۔ قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر 120 دن گزر جائیں گے تو اگر وہ گزر جاتے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس پورے پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ ایک کرمنل پروسیڈنگز کو سٹے آرڈر دے رہی ہے، اور یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جس بنیاد پہ دے رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کی 137 جو 4 ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو 120 دن کا جو ٹائم ہے اگر وہ گزر جائے۔ پہلی بات یہ ہے، میں بہت احترام سے یہ بات گوش گزار کروں گا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں آیا۔ ہم نے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس دیا ہے وہ آرٹیکل 63(2) جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہے۔ جب ہمیں پتہ لگا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن جو ہیں اور میاں گل اورنگزیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، انہوں نے آرڈر کیا، ان کے آرڈر کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن نے جو ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، اور پھر کیبنٹ ڈویژن کو کہا کہ جو تحائف عمران خان نے لیے ان کی تفصیلات جو ہے آپ شائع کریں، آپ پابند ہیں۔ یہ بعد ہائی کورٹ کا جب آرڈر آیا تو ہمیں پتہ لگا کہ عمران خان نے تو اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے اور اس نے کنسیلمنٹ کی ہے۔ ہم سپیکر قومی اسمبلی کے پاس گئے، ہم نے سپیکر قومی اسمبلی کو اپنا ریفرنس دیا، آرٹیکل 63(2) کے نیچے کسی الیکشن ایکٹ کی پروویژن کے نیچے ہم نے وہ ریفرنس نہیں دیا تھا، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے۔ وہ کنسیلمنٹ جو تھی اس کے اوپر سپیکر قومی اسمبلی نے دیکھا کہ پرائما فیشی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے، کہ اس کے 2018 19 20 والے جو گوشوارے تھے اس میں توشہ خانے کے جو تحائف لوٹ مار انہوں نے کی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی، وہ چھپائی ہوئی تھی۔ تو سپیکر قومی اسمبلی نے یہ 63(2) کے نیچے بھیج دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہاں پر 120 دن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی 63(2) کے نیچے بھیجے گا، کسی ممبر قومی اسمبلی نے اگر اپنے اثاثے چھپائے ہوں گے تو اس کے اوپر 120 دن جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ اب ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو فوجداری کارروائی جو وہاں پر چل رہی ہے سیشن کورٹ میں، اس کو کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، سٹے آرڈر دے دیتا ہے۔ مطلب یہ سہولت تو صرف عمران خان کو ہی میسر ہے کہ جس چیز کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے، نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے، اور یہ میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دیا جا رہا ہے، یہ کل کیس دوبارہ لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر 120 دن کا سوال اٹھے تو کیا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 120 دن کے بعد جس انسان نے کنسیلمنٹ یا ممبر قومی اسمبلی نے کنسیلمنٹ کی ہو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں لکھا ہوا قانون میں۔ دوسری سوال یہ ہے کہ نجیب الدین اویسی کا جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن قومی اسمبلی کنسیلمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف 2 قسم کی کارروائیاں ہوں گی، ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، دوسرا اس کے خلاف ریفرنس بنایا جائے گا، جو کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی وہ سیشن کورٹ میں چلیں گی۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے۔ تو جب پاکستان کی سپریم کورٹ ہولڈ کر رہی ہے، جب الیکشن ایکٹ میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس کے باوجود پھر کس طریقے سے عمران خان کی خلاف جو فوجداری کارروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو استغاثہ ہے اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام یا باقی سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سہولت نواز شریف کو تو میسر نہیں تھی۔ نواز شریف کے خلاف تو جو نیب کا ریفرنس چل رہا تھا اس کے اوپر تو ایک مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل چلوایا گیا تھا، اور اب جو انکشافات شوکت صدیقی صاحب اور باقی لوگوں کی انٹرویوز میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو لاڈلے نہیں تھے،
اور جو یہ سہولت کاری اب جو سلسلہ جاری ہے جو سہولت کاری کا، اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ سٹے آرڈر ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے، اور سٹے آرڈر کے بیچ میں یہ بات کر دی گئی ہے جی 120 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں تو لہٰذا یہ ناقابل سماعت ہوگا. یہ بالکل میری ناقص قانونی رائے کے مطابق اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے. فری اینڈ فیئر ٹرائل توشہ خانہ کا ہونا چاہیے. عمران خان کو وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کرنی چاہیے. اگر نواز شریف کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، آصف زرداری کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، باقی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ کیوں عمران خان کو ایک وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی قانون میں اور دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے. تو اس کی اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو استغاثہ ہے، اس کی جو فوجداری کارروائی سیشن کورٹ میں چل رہی ہے، اس کارروائی کے خلاف جو سٹے آرڈر دیا گیا ہے، قانون میں اور دستور پاکستان میں اس سٹے آرڈر کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی قانون میں ایسی بات ہے جو یہ کہتی ہو کہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی جب بھی ریفرنس دائر کرے گا کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی کنسیلمنٹ کے حوالے سے، اور وہاں پر دستور پاکستان میں 120 دن کا ذکر ہو، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے جو ریفرنس دائر کیا وہ آرٹیکل 63(2) کے نیچے کیا ہے، اور اسی بات کے اوپر کہیں بھی الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر 120 دن گزر جائیں تو ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا. بھائی اگر آپ نے چوری کی ہے اور آپ کی چوری جو ہے وہ آپ پہلے حکومت میں وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے اس کو دبا دیتے ہیں، اور جب آپ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک معزز عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ چھپا رہے ہیں بحیثیت وزیر اعظم وہ آپ ظاہر کریں، تو اسی وقت آپ کی چوری کا پتہ چلے گا نا. اس سے پہلے تو چوری کا نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا چوری کی ہے یا کیا انفارمیشن آپ چھپا رہے ہیں. جب انفارمیشن پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی تو تبھی تو کارروائی کا آغاز ہوگا. اس سے پہلے تو کارروائی کا آغاز نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر کوئی 120 دن کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. تو یہی سب سے اہم سوال ہے جو میں آج اٹھانا چاہتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے. اور جس طریقے سے باقی سیاسی قائدین نے بھی اپنا ٹرائل جو اس کو فیس کیا، اس طریقہ سے یہ جو عمران خان اس کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، تاکہ پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عدالتوں میں جو یقین ہے وہ قائم رہے. اور وہ یقین جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا جب آپ بیلنس ٹریٹمنٹ دیں گے، ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے. ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میرے لیے بھی وہی قانون ہے جو عمران خان کے لیے، جو نواز شریف کے لیے قانون تھا وہی اب عمران خان کے لیے. نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ تاحیات نااہلی ہوتی ہے، اور عمران خان کو اپنے توشہ خانہ سے جو میلا فائڈے چھپائے ہوئے اثاثے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کے اوپر، جو کہ اس نے پیسے کھا بھی لیے ہیں، جعلی رسیدیں بھی دی ہیں اور ہڑپ کر گئے، اس کے اوپر بھی عمران خان کو کیا ہوتا ہے، ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب فوجداری کارروائی چلائی جاتی ہے تو وہ بھی سٹے کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی قائدین کے لیے ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ تھا، علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے؟ تو یہی میں ایک سوال اٹھانے آیا ہوں، اور اب میں یہی توقع کروں گا انصاف دینے والوں سے، منصفوں سے، کہ آپ انصاف کریں. ہم بالکل آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ انصاف کریں. کہیں قانون میں ایسا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس طریقے سے عدالتی کارروائی جو ہے اس کو روک دیا گیا، اور جو عمران خان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اس کو سٹے کر دیا گیا. بہت شکریہ. محسن شاہنواز رانجھا نیوز کانفرنس کرے تو انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے تحائف اثاثوں میں چھپائے.